فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 147، باب ہے 5واں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی امیر شام سے صلح کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ آج کی اصطلاح میں گویا پاور ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو منتقل ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کی خصوصیت کیا ہیں۔ یہ جو دو پارٹیوں نے ایک دوسرے کی جگہ لے لی ہے، ان کے درمیان کیا فرق ہے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب باطل تحریک نے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس نے اسلامی معاشرے پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے کون سے حربے استعمال کیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب حقیقی پارٹی یعنی امام حسن علیہ السلام اور ان کے ساتھی کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا تو اس نے باطل تحریک کے مقابلے میں صبر اور استقامت کے کون سے طریقوں کو اپنایا، یعنی اس نے کون سے طریقے اختیار کیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شکست کی وجوہات کیا تھیں، یعنی وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی بنا پر حق کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کی کیا وجوہات تھیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ فاتح گروہ مغلوب کے ساتھ کس طرح پیش آیا۔ یہ اس واقعے کا انتہائی اہم اور عبرتناک باب ہے۔ چھٹی چیز، مغلوب گروہ کا فاتح کے ساتھ کیسا رویہ رہا، اس گروہ نے کون سی پالیسی اختیار کی۔ ساتویں بات یہ ہے کہ اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلا۔ دونوں تحریکوں کی بہت سی خصوصیات ہیں، ان میں سے بعض کا تعلق حق سے ہے جبکہ بعض کا تعلق باطل سے ہے۔ اگر میں یہاں ان خصوصیات کو ایک ایک کر گنوانا چاہوں تو ایک طویل فہرست بن جائے گی، لہٰذا میں نے ان کا خلاصہ کیا ہے۔ حق کی تحریک یعنی امام حسن علیہ السلام کی پارٹی کی نظر میں سب سے اہم چیز دین تھا۔ دین سے مراد کیا ہے؟ یعنی لوگوں کے ایمان اور عقیدے میں دین باقی رہے، لوگ ایمان اور عمل میں دین کی پابندی کریں اور معاشرے پر بھی دین حاکم ہو۔ یعنی ان کی نظر میں اصل بات یہ تھی کہ معاشرہ دین کی قوت، دین کی حاکمیت اور دین کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھے۔ دوسرے الفاظ میں معاشرے میں اسلامی نظام نافذ ہو، جبکہ اقتدار ہاتھ میں لینا، حکومت قائم کرنا اور امور کو اپنے ہاتھوں میں لینا اور اس قسم کے دیگر فروعی مسائل ان کی نظر میں دوسرے، تیسرے اور چوتھے درجے کے کام تھے۔ ان کی نظر میں بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ اس نظام اور معاشرے پر دین کی حاکمیت کار فرما ہو اور جو لوگ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کا ایمان نہ صرف باقی رہے بلکہ ان کے دلوں کی گہرائیوں میں بھی راسخ ہو۔ یہ تھی حق کی پارٹی کی پہلی خصوصیت۔ دوسری پارٹی یعنی باطل پارٹی کا اصلی مقصد کسی بھی طریقے سے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینا تھا، یعنی ہر قیمت پر اقتدار کا حصول۔ یہ تھی باطل پارٹی کی اصل سیاست۔ اس کی نظر میں اصل چیز اقتدار کا حصول تھا، چاہے کسی بھی قیمت اور کسی بھی طریقے سے ہو۔
جیسا کہ دنیا کے اکثر سیاستدانوں کا یہی طریقہ ہے کہ ان کی نظر میں اقتدار اور اصولوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی اصول کو اپنا سکیں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ اپنا سکے تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کے لیے سب سے اہم چیز اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اور یہی ان کی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ایک انتہائی اہم اور حساس سرحد ہے۔ ممکن ہے کہ کبھی دونوں پارٹیاں بظاہر مذہب پر عمل پیرا ہوں، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان ہونے والی جنگ میں ایسا تھا۔ ایک دن جنگ صفین کے موقع پر جو حضرت علی علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان لڑی گئی تھی، امیر المومنین کے کچھ سپاہی شک و تردد کا شکار ہوئے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ شک میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں شکوک افکار جنم لیتے ہیں، تو نہ خود ان شکوک کو حل کرتے ہیں اور نہ ہی قابل اطمینان لوگوں سے رجوع کرتے ہیں، بلکہ وہ انہی شکوک و شبہات کو موضوع گفتگو بنا کر پروپیگنڈا کرتے اور دوسروں کے ذہنوں میں بھی شک ڈال دیتے ہیں اور غلط افکار پر مبنی ایک گروہ پیدا کر دیتے ہیں۔ کچھ اس قسم کے افراد جنگ صفین کے موقع پر شک اور تردد کا شکار ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپس میں کیوں لڑیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ بس وہ لوگ شک اور تردد کا شکار ہو گئے۔ عمار یاسر، جن کے بارے میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ صدر اسلام میں وہ ایسے حساس، مشکل اور پیچیدہ مسائل کہ جن کے بارے میں لوگ غفلت اور جہالت کا شکار تھے کا تجزیہ اور تحلیل کرنے کے ماہر تھے۔ تاریخ اسلام میں عمار یاسر کا یہ مقام ہے کہ وہ گہرے اور دقیق مسائل کو سمجھتے تھے۔ اگر ہم مالک اشتر کو ان کی تلوار اور بہادری سے پہچانتے ہیں تو ہمیں عمار یاسر کو ان کی فصاحت زبان اور روشن فکری اور درست فہم و ادراک اور صدر اسلام کے ایک عظیم تجزیہ نگار کے طور پر جاننا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں مجھے ایسے بہت کم موارد ملے جہاں شکوک و شبہات نے جنم لیا ہو اور وہاں عمار یاسر موجود نہ ہوں۔ وہ ایک مافوق الفطرت شخص تھے۔ جنگ صفین کے موقع پر بھی عمار یاسر کو یہ اطلاع ملی کہ لشکر کے کچھ سپاہی شک و تردد کا شکار ہو چکے ہیں، تو وہ ان تک پہنچ گئے اور ان کے سامنے کچھ حقائق بیان کیے۔ آپ نے واضح کیا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور تم بھی نماز پڑھتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں نے ایک اور جنگ میں دیکھا ہے کہ یہی دونوں پرچم جو آج ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں، یہ پرچم کہ جس کے نیچے امیر المومنین موجود ہیں، اسی طرح اس پرچم کے مقابلے میں تھا جس کے نیچے معاویہ کھڑا ہے، اور وہ جنگ بدر کا موقع تھا، جس کے موقع پر یہ دونوں پرچم یعنی بنو ہاشم اور بنو امیہ کا پرچم ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، اور اس پرچم کے سائے تلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین تھے، اور اس پرچم کے نیچے معاویہ اور اس کا باپ ابو سفیان تھے۔ ان دونوں کے درمیان اصولی اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا آپ لوگ ظاہر کو مت دیکھیں۔ اسی طرح عمار یاسر نے ان کے ذہنوں سے شکوک و شبہات دور کر دیا۔ پس معلوم ہوا کہ باطل تحریکیں جن کا اصل مقصد حصول اقتدار ہوتا ہے، وہ بھی کبھی کبھار مصلحتاً اسلام کے ظواہر پر عمل پیرا ہوتی ہیں، اور یہ ان کے حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان کے باطن کو دیکھا جائے اور انتہائی ہوشیاری کے ساتھ یہ تشخیص دی جائے کہ کون سی تحریک کس سے وابستہ ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ ان دونوں تحریکوں کی پہچان اور علامت یہ ہے، ایک طرف اقتدار پرستی اور اقتدار کو تحفظ دینا ہے، تو دوسری طرف اصول پرستی اور اقتدار کا تحفظ اور پاسداری ہے۔ اسلام اور اس کے بنیادی افکار یعنی اسلامی اقدار کو قبول کرنا اور ان کے تحفظ کے لیے جدوجہد اور جہاد کرنا۔ پس ایک طرف اقتدار، اصول پرستی اور ان کا تحفظ ہے، اور دوسری طرف اقتدار پرستی ہے، یعنی ہر قیمت پر اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینا، یعنی کچھ بھی ہو جائے وہ اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ باطل تحریکیں کون سے طریقے اور ذرائع سے استفادہ کرتی ہیں؟
یہ بھی ایک اہم اور توجہ طلب نقطہ ہے۔ ہمیشہ باطل تحریکیں مختلف طریقہ کار اپناتی ہیں، جیسے کہ معاویہ کا منصوبہ ایسے طریقوں پر مشتمل تھا جو اس کے اقتدار، طاقت اور تحفظ سے عبارت ہے۔ اس کے ہر عمل سے کسی نہ کسی حوالے سے اپنے اقتدار کے استحکام کا مقصد پھوٹتا ہے۔ اس کے اقدامات میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک طاقت کا اظہار بعض جگہوں پر اور اپنی طاقت کا بھرپور اظہار کرتا ہے اور ایک مخالفین کی بے رحمی سے سرکوبی کرتا ہے۔ نمبر 2، دولت اور پیسے کا استعمال جو سازشی عناصر کے لیے ایک بہترین ذریعہ آمدنی ہے۔ نمبر 3، تبلیغ اور جھوٹا پروپیگنڈا۔ نمبر 4، سیاست بازی یعنی سیاسی طریقوں سے اپنے مخالفین کو شکست دینا۔ یہ وہ حربے تھے جن سے معاویہ خوب استفادہ کرتا تھا۔ ملاحظہ کیجئے کہ معاویہ ایک جگہ اس قدر سختی کے ساتھ پیش آتا ہے کہ حجر بن عدی، جن کا شمار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامور اصحاب میں سے ہوتا ہے، جنہیں قتل کر دینا اس کے لیے انتہائی مہنگا بھی پڑ سکتا ہے، لیکن وہ انہیں قتل کر دیتا ہے۔ رشد ہجری کا تعاقب کرتا ہے، یہاں تک کہ انہیں بھی شہید کر دیتا ہے۔ زیاد بن ابیہ کو جو ایک انتہائی ظالم، بد اخلاق، بے حسب و نسب اور طاقت کا دلدادہ شخص تھا، کوفے کا جو تشیع اور پیران ولایت کا گڑھ تھا، گورنر مقرر کرتا ہے اور اسے پورے اختیارات دے دیتا ہے کہ جو تم چاہو کر سکتے ہو۔ اسی زیاد بن ابیہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ تم لوگوں کو شک کی بنا پر گرفتار کرتے ہو اور اولیاء الہی پر جھوٹے الزامات لگا کر قتل کر دیتے ہو۔ یہ حدیث الدرجات الرفیعہ صفحہ نمبر 360 پر موجود ہے۔ جس شخص کے بارے میں معمولی بھی شک ہوتا کہ اس کا جھکاؤ اہل بیت علیہم السلام کی طرف ہے، اسے گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیتا تھا اور اسے سخت اذیتیں دیتا تھا، اور جس شخص کے بارے میں اسے پتہ ہو کہ اہل بیت علیہم السلام سے تعاون کا الزام لگاتا اور اسے قتل کر کے اس کا نام و نشان مٹا دیتا تھا۔ یعنی عراق اور کوفے میں جو شیعان اہل بیت کا مرکز تھا، ایک عجیب افراتفری اور درگوں کا صورتحال تھی۔ معاویہ کہیں اسی طرح اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا تھا، اور دوسری جگہ یہی معاویہ ہے، مگر اس کا کردار آپ دیکھ لیں کہ جب کسی قبیلے کی ایک ضعیف خاتون آ کر اسے گالیاں دیتی ہے اور خوب برا بھلا کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، تو وہ کہتا ہے کہ معاویہ اسے کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتا ہے۔ عدی بن حاتم اس حالت میں امیر شام کے پاس آتا ہے جب وہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو چکا ہے۔ معاویہ کہتا ہے، اے عدی، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم نے میرے ساتھ علی کی جنگ میں اپنے دونوں بیٹوں کو کھو دیا، لیکن علی نے اپنے دونوں بیٹوں یعنی حسن اور حسین کو بچا کر رکھا۔ عدی بن حاتم نے روتے ہوئے کہا، معاویہ، حقیقت تو یہ ہے کہ میں علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیونکہ وہ تو شہید ہو کر اپنے رب سے ملاقات کر چکے، لیکن میں ابھی تک زندہ ہوں۔ امیر شام کے دربار میں جب کبھی کسی اہل بیت کے چاہنے والے کی موجودگی میں امیر المومنین کی شان میں معمولی سی گستاخی بھی کی جاتی، وہ اپنی پوری طاقت اور شجاعت کے ساتھ معاویہ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف احتجاج کرتا، اور معاویہ ہنستے ہوئے اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ یہاں تک کہ کبھی کبھار وہ روتے ہوئے کہتا تھا، جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شاید ان دونوں باتوں کا سامعین کو یقین نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہی ہے کہ پوری تاریخ میں باطل قوتوں نے اس سے خطرناک اور مسموم ترین وسیلے کے طور پر کام کیا ہے۔ حق کی تحریکیں باطل تحریکوں کی طرح پروپیگنڈوں سے کام نہیں لے سکتی ہیں، کیونکہ اگر جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے کسی کے ذہن کو مکمل طور پر متاثر
کرنا چاہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ڈرامہ بازی، جھوٹ اور فریب سے کام لینا پڑتا ہے، جو حق کی تحریکوں کے لیے ناممکن ہے۔ یہ باطل تحریکیں ہی ہیں کہ جن کے نزدیک ان کاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک اہمیت اس بات کی ہے کہ ایک حقیقت کو دوسری شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس کام کے لیے تمام وسائل سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ حضرات یہ سنتے رہتے ہیں کہ جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام محراب عبادت میں شہید کر دیے گئے تو اہل شام کو تعجب ہوا کہ علی محراب میں کیا کر رہے تھے۔ محراب تو نمازیوں کی جگہ ہے۔ بعض لوگوں کو ان باتوں پر یقین نہیں آتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ معاویہ نے کئی سالوں پر مشتمل حکومت کے دوران اور اس سے قبل اس کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان کے دور حکومت میں مختلف پروپیگنڈوں کے ذریعے شام کے ماحول کو اس قدر دھندلا کر دیا اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا تھا کہ وہ اس کی جھوٹی باتوں کے علاوہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے، اور وہ معاویہ اور بنو امیہ کی حمایت اور اہل بیت اطہار کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا اسلام میں ہجرت کے 100 سال بعد، یعنی شاید امیر المومنین کی شہادت کے 40-50 سال بعد تک ممبروں سے آپ علیہ السلام پر لعن و طعن ہوتا رہا۔ میں نے یہ جو کہا کہ اسلامی دنیا میں لعن طعن کا بانی خود معاویہ ہے، اور یہ اس کے اخلاق کا معیار تھا۔ بعض لوگ اہل تشیع کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ کیوں بعض صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ کام ہے جس کی بنیاد خود معاویہ نے رکھی تھی، جس نے امیر المومنین علی علیہ السلام کہ جن کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ علی جو اصحاب میں سب سے زیادہ آپ کے قریب اور اسلام لانے میں پہل کرنے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص حضرت علی تھے۔ یہ حدیث الکافی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 201 پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، میں نے تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کی بنیاد رکھی یا اسلام لائے، جو حلم میں سب سے بڑا ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ یہ حدیث عوالم العلوم المعارف جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 383 پر موجود ہے۔ آپ کے قریب وہ علی جو اصحاب میں سب سے زیادہ آپ کے قریب اور اسلام لانے میں پہل کرنے والے تھے، ان پر سالہ سال تک ممبروں سے لعن طعن ہوتا رہا۔ آپ کی برائیاں کی گئیں، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بن گیا تو اس نے اس سلسلے کو ممنوع قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کام کرے۔ عبد الملک بن مروان کے بعد یک کے بعد دیگرے اس کے 2 بیٹے ولید اور سلیمان خلیفہ بنے۔ اس کے بعد 2 سال کے لیے خلافت عمر بن عبدالعزیز کو ملی۔ 2 سال کے بعد دوبارہ خلافت عبد الملک کے دوسرے 2 بیٹوں یعنی یزید اور ہشام کو ملی۔ جب خلافت عمر بن عبدالعزیز کو ملی تو اس نے ان لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کرنے سے روکا۔ اس وقت تک یہ سلسلہ جاری تھا اور شروع میں تو لوگوں کو اس کام پر تعجب ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس بات کے عادی ہوتے گئے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ دنیا اسلام میں کوئی قاری، محدث اور راوی ایسا باقی نہیں جسے معاویہ اور بنو امیہ کے حکومتی کارندوں نے اہل بیت اطہار کے خلاف اور بنو امیہ کے حق میں احادیث گڑھنے اور ان کے حق میں آیات الہی کی تفسیر بیان کرنے اور اس قسم کے دوسرے کاموں کے لیے تیار نہ کیا ہو۔ سمرہ بن جندب کی مشہور حدیث کہ یعنی اسلام میں نہ تو خود نقصان اٹھانے کی اجازت ہے اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچانے کی۔ یہ حدیث من لا یحذر الفقیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 334 پر موجود ہے۔
اسی سے مربوط ہے کہ اس کا تعلق اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ البتہ یہ ایک ایسا صحابی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس کی وجہ وہی مشہور داستان ہے کہ کسی انصاری کے گھر کے صحن میں سمرہ کا ایک درخت تھا، اور وہ درخت کو دیکھنے کے بہانے بغیر اطلاع کے اچانک اس انصاری کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، صحن میں داخل ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے گھر میں اس کی بیوی بچے سب موجود تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ اچانک ایک شخص بغیر اطلاع کے ان کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ سمرہ کی اس حرکت سے ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، لہٰذا وہ انصاری اس شخص کی شکایت لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمرہ بن جندب سے کہا کہ وہ اس درخت کو انصاری کے ہاتھوں فروخت کر دے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ درخت میری ملکیت ہے، میں اس کی دیکھ بھال کے لیے جاتا رہوں گا۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو اس درخت کو میرے ہاتھوں فروخت کر دو۔ اس نے قبول نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اس درخت کے بدلے جنت میں ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گویا آپ نے اسے جنت کا وعدہ بھی کیا، لیکن اس نے قبول نہیں کیا اور کہا مجھے ہر صورت میں اپنا یہی درخت چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک مکان کو حکم دیا کہ گھر جا کر اس کا درخت جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دو تاکہ یہ اسے لے جائے۔ آپ نے فرمایا، یعنی دین اسلام میں ضرر اور ضرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس بہانے کہ یہاں میری ملکیت کی چیز ہے، آپ کسی کو تکلیف پہنچا نہیں سکتے، کیونکہ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ لا ضرر کی یہ مشہور حدیث جسے ہمارے ہاں ایک فقہی اصول کی حیثیت حاصل ہے کا تعلق اسی سمرہ بن جندب سے ہے۔ یہ شخص امیر شام کے دور حکومت تک زندہ رہا۔ اس کی عاقبت کو دیکھ لیجئے۔ معاویہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں رہتا تھا، کیونکہ معاشرے میں ان کا ایک نام اور مقام تھا، لہٰذا وہ انہیں اپنے ارد گرد جمع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سمرہ بن جندب کو بھی اپنے حلقہ احباب میں شامل کر لیا اور اسے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کی نسبت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے دے دو، اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204، جس کا ترجمہ ہے، انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ دنیا کی مذمت کے بارے میں ان کی باتیں آپ کو بھلی لگتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے۔ دنیا کی مذمت میں نہج البلاغہ میں موجود امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے اس فصیح و بلیغ خطبے کے مقابلے میں جو انتہائی اثرات کا حامل ہے، امیر شام نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر کوئی شخص فصیح و بلیغ گفتگو کرتا ہے، کوئی شعر کہتا ہے یا کوئی کتاب لکھتا ہے اور کسی مطلب کو خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے، تو فطری سی بات ہے کہ یہ کام لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے اور اسے لکھنے والے کو بھی لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے کلام کو آج کے کسی ادیب کے کلام کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کا کلام ایک نمونہ ہے، بلکہ نہج البلاغہ تو اسلامی معرف اور اقدار کی ایک بے مثال شاہکار ہے۔ لوگوں کے درمیان امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شہرت کو معاویہ کیوں کر برداشت کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے امیر المومنین کا دنیا کی مذمت اور زہد و تقویٰ پر مبنی خطبے کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کے خلاف کوئی سازش کرنا چاہی اور سمرہ سے کہا کہ تم لوگوں میں جا کر کہو کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی امیر المومنین علیہ السلام جو دنیا کی مذمت میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو تجھے تعجب ہونے لگتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ خود دنیا دار اور ایک لالچی انسان ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207، اور لوگوں میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتا ہے کے بارے میں اس سے کہا گیا کہ تم یہ کہو کہ یہ آیت ابن ملجم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
اس کی معاویہ کو بہت ضرورت تھی کیونکہ وہ اس سے بہت فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی جس نے متعدد جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی ہو، جیسا کہ سمرہ بن جندب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بچپنے ہی سے ایک جنگجو سپاہی تھا اور بالغ ہونے سے پہلے ہی کئی جنگوں میں حصہ لے چکا تھا۔ اس شخص کا ایک رخ یہ بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بھی تھا۔ اس شخص سے کہا گیا کہ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اس کی نسبت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف دو اور کہہ دو کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سمرہ بن جندب ایک انتہائی برا اور شقی آدمی تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا ضمیر اس کام کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جو شخص معاویہ اور سمرہ بن جندب کے درمیان واسطہ تھا، اس نے سمرہ سے کہا تمہیں تمہارا پورا حق ملے گا، تم پیسوں کی فکر مت کرو، تمہیں اس کام کے بدلے میں 50,000 درہم دیے جائیں گے۔ اس زمانے میں 50,000 درہم ایک بہت بڑی رقم تھی۔ 50,000 چاندی کے سکے یعنی 5,000 سونے کے سکوں کے برابر تھے۔ اس زمانے کے حساب سے یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اسے اتنی بڑی رقم کی پیشکش کی گئی، لیکن اس نے کہا کہ مجھے قبول نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سمرہ ڈرامہ بازی کر رہا تھا اور اس طرح وہ مزید رقم نکلوانا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا ضمیر اسے اس کام سے روک رہا ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ معاویہ کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے وہ یہ ڈرامہ کر رہا تھا۔ بہرحال مجھے نہیں معلوم کہ وہ ڈرامہ کر رہا تھا یا اس کا ضمیر اسے اس کام سے روک رہا تھا۔ میں سمرہ جیسے شخص کے گناہوں کو اپنی گردن پر لینا نہیں چاہتا۔ جب اس نے انکار کیا تو معاویہ کی طرف سے قیمت بڑھاتے ہوئے 1,00,000 درہم کر دی گئی، لیکن جب اس نے پھر بھی انکار کیا تو 1,50,000 پھر 2,00,000 درہم کر دیا، لیکن اس نے پھر بھی قبول نہیں کیا تو قیمت بڑھاتے بڑھاتے 3,00,000 یا 5,00,000 کی پیشکش کی گئی، جو ایک بہت بڑی اور ناقابل تصور رقم تھی، لیکن اس نے پھر بھی قبول نہیں کیا۔ معاویہ نے اس شخص سے جو اس کے اور سمرہ کے درمیان واسطہ تھا کہا، اس بے وقوف کو معلوم ہی نہیں کہ 5,00,000 درہم کتنے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا 5,00,000 درہم یہاں لائے جائیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ معاویہ نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ خزانے سے 5,00,000 درہم نکال کر یہاں لائے جائیں، چونکہ اس زمانے میں چاندی کے سکے ہوتے تھے جنہیں تھیلیوں میں رکھا جاتا تھا، جن کا حجم بہت بڑا ہوتا تھا۔ خزانچی مزدوروں کے ذریعے درہم کی تھیلیاں لاتا گیا اور ایک دوسرے کے اوپر رکھتا گیا، یہاں تک کہ یہ تھیلیاں کمرے کی چھت تک پہنچ گئیں۔ اس کے بعد سمرہ سے کہا گیا کہ یہ ہیں 5,00,000 درہم، اب بتاؤ تمہیں قبول ہے یا نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ درہم کی ان تھیلیوں کی طرف دیکھا جو ایک بہت بڑی رقم تھی، لہٰذا قبول کر لیا اور معاویہ کی خواہش کے مطابق کی گئی۔ اس آیت کی تفسیر کتابوں میں محفوظ ہو کر رہ گئی، اگرچہ بعد میں علماء کرام نے دنیا اسلام سے اس قسم کی بیہودہ اور فضول باتوں کا خاتمہ کر دیا، لیکن پھر بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہے۔ یہ وہ کارنامہ تھا جسے امیر شام نے انجام دیا تھا اور یہی اس کے پروپیگنڈا مہم کا ایک اہم حصہ تھا جسے وہ اپنی حکومت کے لیے ناگزیر سمجھتا تھا۔ حق کی تحریک کا طریقہ کار باطل کی اس یرغال کے مقابلے میں حق کی تحریک بھی خاموش نہیں بیٹھی، بلکہ اس نے بھی کچھ طریقہ کار اپنائے یا بطور خلاصہ وہ طریقے یہ ہیں۔ سب سے پہلے بھرپور طاقت کے ساتھ مقاومت۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید امام حسن مجتبیٰ جنگ سے ڈر گئے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ امام حسن علیہ السلام جنگ کے لیے بالکل تیار تھے۔ آپ کا شمار عرب کے بہادر لوگوں میں ہوتا ہے۔ میں نے مختلف کتابوں میں آپ کی شجاعت و بہادری کے بے شمار واقعات پڑھے ہیں۔ البتہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں جب آپ میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے تو خود امیر المومنین علیہ السلام آپ کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسن اور امام حسین میدان جنگ میں جائیں اور اپنے لیے خطرات مول لیں۔ بعض لوگوں نے جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے اس سلسلے میں پوچھا کہ محمد بن حنفیہ بھی تو آپ ہی کے بیٹے ہیں،
لیکن آپ انہیں میدان جنگ میں بھیجتے ہیں، لیکن حسنین علیہ السلام کو کیوں اجازت نہیں دیتے؟ تو آپ نے فرمایا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم نہ ہو جائے، کیونکہ یہ دونوں آپ کے وارث ہیں، لہٰذا میں ان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ بس اس وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کو میدان جنگ میں بھیجنے سے ہچکچاتے تھے، نہ کہ اپنی اولاد کی وجہ سے، کیونکہ آپ علیہ السلام اپنے دوسرے بچوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام بھی میدان جنگ کے ایک عظیم شہ سوار اور خطرات مول لینے والے شجاع ترین آدمی تھے۔ آپ علیہ السلام میدان جنگ سے گھبرانے والے کوئی عام انسان نہیں تھے، لیکن چونکہ حسنین علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے، لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ البتہ امام علی علیہ السلام کے دور میں لڑی جانے والی تمام جنگوں میں یہ حضرات موجود ضرور تھے، لیکن انہوں نے کوئی زیادہ تلوار نہیں چلائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے بہادروں میں ان حضرات کے نام نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایرانیوں کے خلاف جنگ لڑی جانے والی جنگ میں امام حسن علیہ السلام شریک تھے۔ اسی طرح جب معترضین نے حضرت عثمان کے گھر پر دھاوا بولا تھا تو امیر المومنین علیہ السلام کے حکم سے خلیفہ کے گھر کا دفاع کرنے والوں میں امام حسن علیہ السلام پیش تھے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اہم مواقع پر امام حسن مجتبیٰ نے اپنے وجود کا لوہا منوایا ہے۔ خود جمل اور صفین کی جنگوں میں بھی آپ کا بے مثال کردار رہا ہے، کیونکہ آپ کے کاندھوں پر بھاری ذمہ داریاں آئی تھیں۔ میں نے ان دونوں جنگوں یعنی جمل اور صفین کے واقعات میں امام حسن مجتبیٰ کا تذکرہ زیادہ جبکہ امام حسین علیہ السلام کا کم دیکھا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں امام حسن علیہ السلام نے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ جی ہاں، آپ ایک مجاہد انسان، مدبر، سیاستدان، فصیح و بلیغ خطیب، قوی شخص اور بحث و مناظرے کے ماہر تھے۔ انسان جب آپ کے ارشادات کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے فرمودات انتہائی سخت اور دو ٹوک ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے معاویہ کے ساتھ صلح کے بعد ایسا دو ٹوک اور واضح موقف اپنایا کہ ایسے دو ٹوک اور چبھنے والے کلمات تو امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے بھی ادا نہ کیے تھے۔ دشمن کے مقابلے میں امیر المومنین علیہ السلام کے فرمودات میں ایسا دو ٹوک موقف بہت ہی کم دکھائی دیتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا سامنا ایسے بے شرم اور خبیث دشمن سے نہیں تھا جس طرح کے دشمن کا امام حسن علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑا، لہٰذا امام حسن کے کام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، اگر تھی تو اس زمانے کی شرائط میں کمی تھی۔ امام تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دوسرا تبلیغ۔ حق پرستوں کے نزدیک تبلیغ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جبکہ البتہ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ تبلیغ کے بارے میں حق پرستوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تبلیغ کے سارے ذرائع سے استفادہ کر نہیں سکتے، بلکہ وہ صرف اور صرف حقائق کے بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور لوگ نہیں چاہتے اور لوگ انہیں چاہتے بھی ہیں۔ ایسے موقع پر باطل قوتیں لوگوں کی خواہشات کے عین مطابق بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتی، لیکن حق پرست ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ صرف حقائق بیان کرتے ہیں، اگرچہ وہ لوگوں کے لیے تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار امیر المومنین علیہ السلام اپنے قریبی دوستوں سے ایسے تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں کہ انسان تعجب کرنے لگتا ہے، اور آپ جیسے لوگ جو امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں، اس کے باوجود بعض موارد ہمارے لیے بھی تعجب خیز ہیں۔ معاویہ کبھی ایسا نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ لوگوں کی خواہش کے مطابق بات کرتا تھا، کیونکہ اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کی توجہ اور حمایت حاصل کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کو ایسا کرنا نہیں آتا تھا، بلکہ آپ اس لیے لوگوں کی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتے تھے کہ یہ تقویٰ اور دین کے اصولوں کے خلاف ہے۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ اگر تقویٰ کی بات نہ ہوتی اور اقتدار کا لحاظ نہ ہوتا
تو ایسے کاموں میں معاویہ سے کہیں زیادہ چالاک ہوتا، اور یہ حقیقت بھی ہے کیونکہ آپ کی خاندانی بنیاد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کے قدیمی اور قریبی تعلقات، آپ کے عظیم کارنامے، آپ کی عظیم روح کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ معاویہ سے کہیں زیادہ زیرک اور ہوشیار تھے، اور آپ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن حق آپ کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ حدیث الکافی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 24 پر موجود ہے۔ دوسرا طریقہ اقدار کی حفاظت کی تاکید ہے، یعنی حق پرستوں کے نزدیک جس چیز کو زیادہ اہمیت حاصل ہے اور جس چیز کو وہ عملی طور پر بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ ہر قیمت پر اقدار کی حفاظت ہے، یہاں تک کہ اس حوالے سے انہیں ظاہری طور پر پیچھے کیوں نہ ہٹ جانا پڑے۔ اس چیز پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، یعنی حق پرست دیکھتا ہے کہ اگر اس کے قیام سے پورے نظریے کو خطرات لاحق ہیں تو پھر وہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، اور وہ اس میں عار محسوس نہیں کرتا، جیسا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، اور جہنم میں جانے سے ذلت کی زندگی ہی بہتر ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 128 پر موجود ہے۔ یعنی اگر مجھے ذلت کو قبول کرنا پڑے تو کروں گا، کیونکہ یہ آتش دوزخ میں داخل ہونے سے کہیں بہتر ہے۔ بعض مقامات پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بعض کاموں کو انجام دیتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے عذاب الہی کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ شرم کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرے اور اپنی ذمہ داری نبھائے، اگرچہ اسے اپنی بات، اپنے نظریے اور موقف سے پیچھے ہٹنا ہی کیوں نہ پڑے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ یہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کا ایک بنیادی قانون ہے، اور امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں بھی یہ چیز نمایاں نظر آتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ ناموافق حالات کی وجہ سے معاویہ کے ساتھ صلح پر مجبور ہوئے، جبکہ اس وقت تک آپ مسلسل لشکر پر لشکر روانہ کر رہے تھے، لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے، لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل کر رہے تھے، خطوط پر خطوط لکھ رہے تھے۔ خلاصہ یہ کہ دشمن کے ساتھ جنگ میں جن کاموں کی ضرورت تھی انہیں مسلسل انجام دیتے تھے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جنگ جیت نہیں سکتے تو پھر آپ نے صلح کو قبول کیا، جس کی وجہ سے آپ کے بہت سے قریبی ساتھیوں نے آپ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تو بہت سے لوگ دل ہی دل میں خوش ہوئے، کیونکہ وہ دل سے اس جنگ سے خوش نہیں تھے، لیکن یہی لوگ جن کی صلح کے ساتھ دل کی مراد بر آئی تھی، امام کی خدمت میں پہنچ گئے اور آپ کو ناسزا کہنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے، آقا آپ اپنے موقف سے کیوں پیچھے ہٹے؟ امام حسن علیہ السلام کے قریبی ساتھی، یہاں تک کہ بعض بزرگان بھی، جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا، جن کا شمار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے، وہ آئے اور آپ کو ناسزا کہتے ہوئے آپ کو طرح طرح سے برے القابات سے نوازنے لگے، لیکن آپ نے عقب نشینی اختیار کر لی۔ اگلا مرحلہ حق پرستوں کی تحریک کی شکست کا تجزیہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شکست کی اصلی وجہ اور علت عمومی سوچ کی کمزوری اور لوگوں کا ایمان اور مادی خواہشات کی ملاوٹ تھی۔ حق یہ ہے کہ عمومی سوچ اور غور و فکر کے حوالے سے اس وقت کے لوگ بالکل نا آگاہ اور جاہل تھے۔ لوگوں کے دینی عقائد بھی دنیاوی خواہشات کے ساتھ مخلوط ہو چکے تھے۔ ان کی نظر میں اصل چیز مال و دولت تھی، اور صلح امام حسن علیہ السلام کے واقعے سے کوئی 10-20 سال پہلے ہی انسانیت کے بنیادی اقدار متزلزل ہو چکے تھے۔ ایک حد تک تغیظ اور ایک حد تک یہ چیزیں وجود میں آ چکی تھیں، اور یہ سب چیزیں موجب بنی کہ امام علی مقاومت نہ کر سکے۔ لیکن فاتح گروہ کا شکست کھانے والے گروہ کے ساتھ رویہ یہ تھا کہ انہوں نے امام حسن اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالنے، انہیں قتل کر دینے کے بجائے جب اقتدار پر قابض ہوئے تو ظاہراً امام حسن علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا احترام ملوث خاطر رکھا۔ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی اور اس دوران بھی آپ کے احترام کا خاص خیال رکھا گیا، لیکن معاویہ اور اس کے ساتھیوں نے دل میں یہ قصد کیا ہوا تھا کہ کسی بھی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو کمزور کر کے ختم کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ
امام حسن علیہ السلام کو اس لیے احترام کرتا تھا تاکہ آپ کی شخصیت کو ختم کر سکے، اور اس کا یہی طریقہ تھا کہ جیسا کہ عرض کیا کہ انہوں نے اس بات کو اپنے پروپیگنڈے مہم کا اصل محور قرار دیا تھا۔ لیکن مغلوب پارٹی نے فاتح پارٹی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اپنی پالیسی اور حکمت عملی اس طرح بنائی کہ اس فتنہ آمیز گرد آلود، انتہائی خطرناک اور مسموم ماحول میں بھی حق کی ایک تحریک کو منظم کر سکیں اور اسے دین اسلام کی اصلی ستون کی مانند آگے بڑھا سکیں، کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم پورے معاشرے کو صحیح اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لے کر آگے جا نہیں سکتے تو پھر ایسی صورتحال میں ایک لولی لنگڑی تحریک چلانے کے بجائے چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح اور ایک منظم نظریاتی تنظیم بنائی جائے تاکہ وہ باقی رہے اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کی حفاظت کر سکیں۔ اس کام کو امام حسن علیہ السلام نے انجام دیا۔ آپ نے محدود پیمانے پر ایک تحریک کا آغاز کیا، یا دوسرے الفاظ میں ایک پارٹی کی بنیاد رکھی جس کے ارکان ائمہ علیہم السلام کے اصحاب تھے۔ یہی تشیع کی تحریک ہی ہے کہ جس نے پوری تاریخ میں بدترین اور خطرناک حالات میں بھی آگے بڑھ کر دین اسلام کی بقا کے لیے کردار ادا کیا۔ یہ تحریک نہ ہوتی تو پھر کب کا سب کچھ بدل چکا ہوتا۔ یہی امامت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی تحریک رہی ہے جس نے حقیقی اسلام کو بچا کر رکھا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غلبہ پانے والے فاتحین اور طاقتور محکوم بن کر رہ گئے اور مغلوبین کمزور لوگ دنیا اسلام کے لوگوں کے ذہنوں اور دلوں پر حاکم بن گئے۔ اگر آج آپ عالم اسلام کی ذہنیت اور اس کی سوچ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہی ذہنیت پائی جاتی ہے جس کی ترویج امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ آج اس ذہنیت کے طرفدار مشکل سے ہی ملتے ہیں جس کی ترویج معاویہ، یزید، عبد الملک بن مروان اور دوسرے خلفائے بنی امیہ کیا کرتے تھے۔ ان کی سوچ اور فکر شکست کھا کر مٹ گئی ہے، اب تاریخ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر ہم ان کی اس ذہنیت، ان کی سوچ اور فکر کا کوئی نام رکھنا چاہیں تو یہ مٹھی بھر ناصبی ہیں۔ نواصب ایک فرقے کا نام ہے کہ عالم اسلام میں آج اس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہے۔ ناصبی وہی لوگ تھے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کو نازیبا کہتے تھے۔ اگر معاویہ فاتح اور حاکم ہوتا تو آج عالم اسلام میں ان کی سوچ اور فکر کا دور دورہ ہوتا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس آج عالم اسلام پر امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ کی سوچ حاکم ہے۔ اگرچہ بعض فروعی مسائل اور کچھ عقائد جنہیں ثانوی حیثیت حاصل ہے بینہ اصلی حالت میں منتقل نہیں ہوئے، لیکن مجموعی طور پر ان کی سوچ غالب ہے۔ بنابراین امام حسن مجتبیٰ فاتح ہیں اور آپ کی پارٹی بھی کامیاب ہوئی۔ یہ پوری تاریخ اسلام پر صلح امام حسن کے واقعات کے اثرات کے جائزے کا ایک خلاصہ تھا۔